بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت کبھی نہ کوئی ایسے آپ کو کوئی روشنی کا گولا جاتا ہوا نظر آئے گا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ تو یہ ویسے ہی قدرتی طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن کو اللہ کی طرف سے مارا جاتا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہم دیکھتے ہیں نا رات کے وقت اکثر ایک روشنی کا گولا نکل کے جاتا ہے۔ کراچی میں تو ایسے رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ لائٹیں اتنی ہوتی ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایک آپ کو روشنی کا گولا نظر آئے گا۔ وہ چھوٹے سے پتھر نہیں ہوتے، وہ جن کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اسی حساب سے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ستارے کے، یہ سیاروں کے کچھ حصے ٹوٹتے ہیں تو وہ جب چلتے ہیں تو وہ اس کو لگتے بھی ہیں اور وہ رگڑ کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ جن کو مارنے ہی کے لیے، وہ ویسے بھی ہوتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جن آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتھر آ کے لگتا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، فرمایا کوئی جن ایسا ہوتا ہے اوپر جا کے کوئی بات اچک لیتا ہے تو اس کے پیچھے پھر پتھر آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے نظریات کو خراب نہ کرے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جنات پہلے تو جاتے تھے آسمان کی طرف، یہ تو ہمیشہ سے شہاب ثاقب ہیں، لیکن وہ جن کے پیچھے کبھی کوئی نہیں آیا، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ چکر کیا ہے کہ یہ اب ہمیں آگے کیوں لگ رہے ہیں؟ ہم جب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں پتھراؤ کیوں شروع ہو گیا؟ یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ تو پھر جنات نے اپنی جماعتوں کی تشکیل کی کہ کوئی دنیا میں بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ جو ہمارا سیٹ اپ تھا یا تو یہ بالکل ختم ہو گیا ہے یا اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہدایت کی روشنی آ رہی ہے تو اب گمراہیوں اور اس طرح کے ٹوپی ڈرامانی علاج والوں کے اللہ ان چیزوں کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ اب اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ وہی ہے، آسمانی کتاب ہے، صرف جبریل آسمان سے وہی لے کر آئیں گے، اللہ کی کتاب نازل ہوگی، الحمد سے لے کے والناس تک اس کتاب کو تمہیں فالو کرنے کا حکم ہوگا۔ اب تمہیں یہ کرنے کے لیے کہ آئندہ ہفتہ میرا کیسا رہے گا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور کس سے مشورہ لینا ہے، اس کے لیے آپ کو روحانی والوں کی چندہ ضرورت۔ یہ چندہ کا لفظ بڑا زبردست ہے۔ ایک دفعہ میں سبق میں لیٹ پہنچا تو ہمارے استاد نے کہا آپ کے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ چندہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت پسند آیا تو مجھے وہ لفظ یاد رہ گیا۔ وہ ایسی تھوڑا سا مذاق کر رہے تھے، چندہ ضرور میں دیر ہو گئی تھی مجھے۔ تو اب جو ہے یہ جنات پریشان ہو گئے، کچھ ہوا ہے دنیا میں، کچھ ہوا ہے، کچھ اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّا لَا نَدْرِي، سورہ جن کبھی پڑھیں بیٹھ کے، اس میں اللہ نے پوری جنات کا، یعنی جنات کے گروپ کا پورا کلام نقل کیا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میری طرف جو کلام نازل ہو رہا ہے اسے جنات کی ایک جماعت نے سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سن لیا ہے، اور پھر وہ پوری تقریر اللہ نے جنات کی نقل کی۔ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہم پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، اوپر چلے جاتے تھے، اب جب جاتے ہیں تو ہم پر فائرنگ شروع ہوتی ہے۔ ابھی جنات کنفیوز ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو جنات کا آپس میں مذاکرہ ہوا تو وہ کہہ کیا رہے ہیں، انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے قدرت کی طرف سے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، کچھ ہونے والا ہے، یا تو کوئی بہت اچھا ہونے والا ہے یا کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے قرآن سنا نہیں تھا، نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں، دیکھو جنات کتنے نالائق ہو کے بھی کتنے سمجھتے اور تمیز کی بات کی انہوں نے۔ الفاظ دیکھو کیا ہے، ہم نہیں جانتے اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ پیسو وائس ارادہ کیا گیا، ارادہ کرنے والے کا جو اللہ ہے اس کا نام ذکر نہیں ہو رہا۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، حالانکہ اگر برائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی رب نے کیا،
اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی بول لو بھائی خدا کا واسطہ بول لیا کریں, وہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو کلام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو اوپر جانے کا راستہ بند ہوا ہے تو دنیا میں کچھ ہونے تو والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاذ اللہ برا کرنے والے ہیں یا اللہ لوگوں کے ساتھ کوئی بہت بھلائی کرنے والے ہیں, اللہ لوگوں کو عذاب دینے والے ہیں یا لوگوں کے ساتھ اللہ مزید نعمتیں برسانے والے ہیں. تو یوں ہونا چاہیے تھا, لیکن جب برائی کی نسبت کی ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں کی, کہا کہ شاید کچھ ایسا ہونے والا ہے پبلک کے ساتھ یا پھر اللہ ان کے ساتھ بہت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ادب. بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن کہنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے ادب اور تمیز جھلکتی ہو. إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر